میں ہوں ڈاکٹر کامران خان اپنے یوٹیوب چینل کے ساتھ۔ آج کا جو پروگرام ہے وہ تھوڑا سا مختلف اس لحاظ سے کہ جب میں نے یہ اپنا چینل کھولا تھا تو میں نے بتایا تھا کہ یہ کھولنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم پولیٹیکل اور سوشل ایشوز پر جو ہے وہ بات کریں۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان کے اندر جتنی تیزی کے ساتھ جو ہیں حالات تبدیل ہو رہے ہیں اور سوشلی جو ہے لوگوں کا رہنا مشکل ہو رہا ہے، مہنگائی ہے اور دیگر مسائل ہیں، لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ ہے، بجلی کا بلوں کا مسئلہ ہے، پانی کا مسئلہ ہے، تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو کہ براہ راست جڑی ہوئی ہیں حکومتوں کے ساتھ۔ اور آئے دن جب بجلی کے بل کے نرخ بڑھتے ہیں تو لوگوں کی جو ہے پرچیزنگ پاور اور کم ہوتی چلی جاتی ہے، مہنگائی کا نہ رکنے والا جو سیلاب ہے وہ تیزی کے ساتھ جاری ہے، تو جس کا اثر جو ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس کے اوپر جو ہے وہ پڑ رہا ہے۔ اور پاکستان کی اکانومی جو ہے اس کی کمزوری کی وجہ ہی یہی ہے کہ یہ سارے مسائل جو ہیں یہ بڑی تیزی کے ساتھ رونما ہو رہے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جی ہم ایک غریب قوم ہیں، اور جو غریب نیشنز ہوتی ہیں ان کے رہنے کا انداز مختلف ہوتا ہے۔ ہم جس لحاظ سے رہ رہے ہیں، ہم سے مراد ہمارے حکمران جس طریقے سے رہ رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ کسی بھی غریب ملکوں کو زیب نہیں دیتی۔ اور ہمارے یہاں پر جو ہے اب بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے دو قسم کی کلاسز جو ہیں وہ پیدا ہوتی جا رہی ہیں، ایک وہ جن کے پاس سب کچھ ہے اور ایک وہ جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اور جو مڈل کلاس ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ ختم ہو رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کچھ ایسی اصلاحات ہمیں کرنے کی ضرورت ہے کہ جس کو ابھی نہیں لیکن آنے والے وقت میں اس کے اثرات جو ہیں ہمارے ملک پر پڑیں گے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے ایم این اے ایم پی ایز ہیں اور جو سینیٹرز صاحبان ہیں یا جتنے ہائر آفیشلز ہیں، ان کو جتنی زیادہ مراحت دی ہوئی ہیں ان مراحت کو کم کیا جانا بڑا ضروری ہے، کیونکہ جب ہم ان کو اتنی زیادہ مراحت دیتے ہیں تو پھر ہمارے جو غریب طبقہ ہے اس کے اوپر جو ہے اس کے بڑے بھیانک اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ چاہیے کہ جو بھی حکومت آئے وہ دوبارہ سے ان چیزوں کو ریوائیو کرے کہ جی ہمارے ایم این اے ایم پی ایز اور دوسرے لوگ جو ہیں جن کو ہم جو ہے سینکڑوں کی تعداد میں جہاز کے ٹکٹس دیتے ہیں، ٹی اے ڈی اے دیتے ہیں، اور جن کو ہم ترقیاتی بجٹ کے نام پر جو ہے اربوں روپے دے دیتے ہیں، تو وہ اس کی کہیں نہ کہیں اکاؤنٹیبلٹی کا ہونا بھی ضروری ہے کہ وہ جو پیسہ دیا جا رہا ہے، جس مد میں دیا جا رہا ہے، آیا اس مد میں وہ خرچ ہوتا بھی ہے یا نہیں ہوتا، کیونکہ ہمارے یہاں پر کوئی ایک ایسا میکانزم نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں اداروں کے اوپر بھی اور لوگوں کے اوپر بھی جب تک چیک نہیں ہوگا تو وہ اور جب تک وہ اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل نہیں سمجھیں گے تو یہ مسائل جو ہیں یہ حل نہیں ہوں گے۔ تو پاکستان کے اندر بڑی جو حیرت انگیز بات یہ ہے کہ ہم جس طرح کے ماحول میں رہ رہے ہیں اور جو کچھ ہماری رہنے کا انداز ہے وہ قطعی یہ زیب نہیں دیتا کہ ہم جو ہے اتنی عیاشی کے ساتھ جو ہے اپنے ملک کی اکانومی کو جو ہے وہ تباہ کریں۔ غریب آدمی کے لیے جینا محال ہوتا جا رہا ہے اور امیر آدمی کے لیے نئے نئے دروازے کھلتے چلے جا رہے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر جو ہے کوئی ایسا میکانزم ڈیزائن ضرور ہونا چاہیے کہ جہاں پر غریب کو تو تھوڑا ریلیف ملے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ امیر طبقے کے اوپر جو ہے آپ گرفت ڈال دیں، لیکن کہیں نہ کہیں وہاں پر چیک یا اکاؤنٹیبلٹی جو ہے ان کے اوپر بھی ہونا ضروری ہے، کیونکہ جب تک آپ ان لوگوں کو اکاؤنٹیبل نہیں بنائیں گے اس وقت تک میں سمجھتا ہوں کہ نظام جو ہے وہ تبدیل نہیں ہو سکتا۔ یہ جو بلیم گیم ہمارے ہاں چلا آ رہا ہے 75 سال سے کہ ہم ایک دوسرے کے اوپر جو ہے بلیم کر دیتے ہیں کہ جی اس کی وجہ سے ہماری معیشت ختم ہوئی، اس کی وجہ سے ہوئی، میں یہ کہتا ہوں کہ ہم کسی اور کی اگزامپل نہ دیں۔ جو بھی آنے والی حکومت ہے یا جو حکومت ہوتی ہے وہ اپنے کیے کا بتائے کہ جی میں نے ان 5 سالوں کے اندر کیا کچھ کیا۔ ہوتا یہ کہ ہم جو ہے پچھلے 20 سال اور 30 سال اور 40 سال کا جو ہے ہم لے کے بیٹھ جاتے ہیں، کہیں ہم ڈکٹیٹرز پہ ذمہ داری ڈال دیتے ہیں، ڈکٹیٹرز کہیں پولیٹیشنز پہ ذمہ داری ڈال دیتے ہیں، تو یہ بلیم گیم کی وجہ سے جو ہے معاملات درست نہیں ہو پاتے ہیں۔
تو اب وقت بڑی تیزی کے ساتھ تبدیل ہو رہا ہے، اور ہمیں یہ چیز سمجھنے کی بڑی اشد ضرورت ہے کہ جو ہمارے نیبرز ہیں کنٹریز جو ہیں، وہ ہمارے مقابلے میں بڑی تیزی کے ساتھ ترقی کر رہے ہیں، اور اسپیشلی وہ ملک جو کہ ہمارے مقابلے میں کوئی زیادہ حیثیت نہیں رکھتے تھے، نہ ترقی کے اعتبار سے، نہ انفراسٹرکچر کے اعتبار سے، نہ اکانومی کے اعتبار سے، آج وہ ہم سے آگے جا رہے ہیں اور ہم پیچھے جا رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی ہمارے ارباب اقتدار ہیں ان کو یہ سمجھنے چاہیے کہ جی اگر آج بھی ہم نے جو ہے ہوش کے ناخن نہیں لیے اور اپنے آپ کو ریوائیو نہیں کیا اور کوئی ایسی پالیسیاں نہیں بنائیں کہ جس کی وجہ سے جو ہے ہمیں یہ پتہ ہو کہ جی ہمیں آئندہ آنے والے سالوں میں کیا کرنا ہے، کس طرح غریب لوگوں کو ریلیف دینا ہے، کیسے ملک کو آگے لے کے جانا ہے، تو پھر ترقی جو ہے اس کا عمل بالکل رک جائے گا۔ تو یہ جو اس میں مختلف تجاویز بھی ہیں، اور میں چاہوں گا کہ یہ جو سلسلہ ہے اس کو وقتاً فوقتاً جو ہے میں لے کے بھی چلوں، اور الیکشن ریفارمز کے حوالے سے میں چاہتا ہوں کہ ایک اور پروگرام بھی اس میں انشاءاللہ آنے والے دنوں میں کروں گا، جس کے اندر یہ بتاؤں گا کہ مختلف ملکوں کے اندر جو الیکشن پروسیس ہے وہ کس طریقے سے ہوتا ہے، اور پاکستان میں اس پہ کیا ہوتا ہے۔ تو میرے پاس کچھ ایسی تجاویز ہیں کہ اگر ہمارے جو بھی ارباب اقتدار ہیں وہ اس کو بہتر سمجھتے ہیں اور اپلائی کرنا چاہتے ہیں، تو اس سے جو ہے ہم جیسے جو غریب ملک ہیں اس کا بہت فائدہ ہو سکتا ہے۔ تو میں آپ سے اب اجازت چاہوں گا، اپنے فیڈ بیک دیجیے گا، اپنے کمنٹس بتائیے گا، تاکہ ہم اس چیز کو آگے لے کے چلیں۔ اللہ حافظ۔